الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی، اسلامی خاندان، اسلامی کلچر کیسا ہو اور اس کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے، کیا کیا ترتیب ذہن میں رہنی چاہیے، اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے جو پچھلے جمعے میں نے سمجھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک کی اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کا تذکرہ کیا وہ تھا کہ بیٹے کبھی شرک مت کرنا۔ نمبر 2 پہ بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ سے اچھا سلوک کرتے رہنا۔ یہ لقمان حکیم کی نصیحت اپنے بیٹے سے نہیں ہے، درمیان میں ضمناً چونکہ اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا ذکر آیا تو فوراً بعد میں اللہ ہی نے لقمان حکیم کی دوسری نصیحت سے پہلے ماں باپ کا تذکرہ کر دیا، یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک حقوق اللہ ہے جس کو ادا کرنا ہے اور ایک حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں سب سے اول نمبر پر جن کے حقوق کا خیال رکھنا ہے وہ ماں باپ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ فرض کر دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور نمبر 2 پہ یہ بھی فرض کر دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو دونوں کا وہاں پر بھی ایک ساتھ ذکر آیا۔ تیسری نصیحت جو اس رکوع کے اندر سمجھائی وہ یہ کہ ایک چھوٹا سا بھی عمل کیوں نہ ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جائیں گے، نہیں، بلکہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے تو اللہ کا علم، اللہ کا ریکارڈنگ سسٹم ایسا بلند و بالا ہے کہ ہر چیز محفوظ ہے، اور اس کا حساب آخرت کے دن دینا ہوگا۔ تو تیسرے نمبر پر آخرت کا دھیان، آخرت کا استحضار، اس کا ذکر کیا۔ یہاں تک پچھلے جمعے میں نے یہ 3 نصیحتوں پر گفتگو کی۔ آج کی بات کا جو عنوان ہے
وہ چوتھی نصیحت جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی تھی وہ یہ تھی کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھتے رہنا، یہ نہیں کہا۔ ایک ہوتا ہے نماز ادا کرتے رہنا، یہ بھی نہیں کہا۔ نماز قائم کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا عمومی ماحول بنانا، اس کی فکر کرتے رہنا، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کے سامنے جھکنے کا ایک عمومی مزاج بناتے رہنا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، یہ نہیں کہا بیٹے تو نماز پڑھ لینا، اپنی نماز کی فکر کرنا اور بس، نہیں، بلکہ نماز کا عمومی ماحول بنانا۔ دیکھیے دین اسلام میں نماز ایک بہت محتم بالشان عمل ہے، محتم بالشان رکن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں ذکر کی جاتی ہے، 5 پلرس آف اسلام، اس میں سے کلمے کے بعد نمبر 2 پہ جو اہم رکن ہے وہ نماز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے، یعنی یہ پہچاننے کے لیے کافی ہے، نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا تو یہ کافروں جیسا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ من اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین۔ اتنا اہم رکن ہے یہ، جتنا اہم رکن نماز ہے دین اسلام میں اتنا کوئی اہم رکن نہیں۔ اولین پرشش نماز بود، فارسی کا شعر ہے، سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ نماز صحیح ہے تو سب کچھ صحیح، اور نماز غلط ہے تو پھر بقیہ اعمال بھی رونگ نکلیں گے۔ نماز اتنا اہم اسلام کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا یہ اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اور اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا عالم ارواح میں کہ اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، یہ جو ایگریمنٹ لیا تھا اس ایگریمنٹ کو پریکٹیکلی عملی جامہ پہنانے کی پہلی سیڑھی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں کچھ لوگوں کو جگہ دیں گے، اس میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے جوانی میں نماز نہیں چھوڑی، ایک وہ آدمی ہوگا کہ جو ہمیشہ مسجد میں پڑا رہتا ہے، قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے، قلبہ معلق فی المساجد، اللہ کے عرش کے سائے میں، اللہ کا جو عرش جو نور سے سجا ہوا ہے، کل قیامت کے میدان میں اس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں، بہت بڑی فضیلت، جہاں میدان حشر میں انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسے میں عرش کا سایہ ملنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منافق کی، ایک فاسق کی، ایک فاجر کی، ایک ایسے بندے کی جس کو آپ دہریہ سمجھیے، ادھرمی سمجھیے، جس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، جو آخرت واخرت کو نہیں مانتا، حشر کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، دا ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتا، دا ڈے آف ججمنٹ کو ڈینائی کرتا ہے، ایسے آدمی کی جو پہچان بتائی، آپ سورۃ الماعون پڑھیے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں جو دا ڈے آف ججمنٹ کو ڈینائی کرتا ہے، مانتا نہیں، جھٹلاتا ہے، یعنی مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، حساب و کتاب کوئی چیز نہیں ہے،
جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے اس کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی جو علامتیں بتائی، ان علامتوں میں پہلی نمبر کی پہچان یہ ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، جو یتیم کو گالی گلوچ کرتا ہے، جو یتیم سے محبت نہیں رکھتا بلکہ نفرت کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ابھارتا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو منع کرتا ہے۔ کوئی کھلا رہا ہے، کوئی فکر کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ ان کو سر پہ مت بٹھاؤ، ان کو مت دیا کرو۔ نہ خود دیتا ہے، نہ خود کھلاتا ہے، نہ دوسروں کو کھلانے دیتا، نہ خود محبت سے یتیم سے محبت کرتا ہے، نہ دوسروں کو کرنے دیتا، نہ خود صدقہ خیرات نکالتا ہے، نہ اپنے بھائیوں کو نکالنے دیتا ہے۔ یہ اس بندے کی پہچان ہے جو انتہائی درجے کا فاسق اور فاجر۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ تیسری پہچان کہ وہ بندہ نماز سے بے پرواہ رہتا ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں رہتی، نماز کو بھول جاتا ہے، نماز سے غافل رہتا ہے، پڑھتا بھی ہے تو مرے ہوئے جسم کے ساتھ پڑھتا ہے، دل لگا کے نہیں پڑھتا، دل و جان سے نہیں پڑھتا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ چوتھی صفت الذین هم یراؤون، نماز پڑھتا ہے تو دوسروں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ کسی نے بول دیا چلو اڑوس پڑوس والے کیا سمجھیں گے، ویسے پڑھتا نہیں، کبھی جمعہ پڑھ بھی لیا، کبھی توفیق ہو بھی گئی تو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا، تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے آ جاتا ہے۔ الذین هم یراؤون، دوسروں کو دکھلاوے کے لیے لمبا سجدہ کرتا ہے، دوسروں کو دکھلانے کے لیے لمبا رکوع کرتا ہے، دوسروں کو دکھلانے کے لیے زور زور سے قرأت کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، زور زور سے پڑھتا ہے، بازو والے کو سنائی دیتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، یہ جتانے کے لیے کہ دیکھو مجھے کتنے اچھے سے یاد ہے، میں دھیان سے پڑھ رہا ہوں۔ الذین هم یراؤون۔ پانچویں صفت ویمنعون الماعون، ماعون کہتے ہیں گھر کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جس کو آپ چمچ کہہ لیجئے، جس کو آپ چمچہ کہہ لیجئے، جس کو آپ چھوٹی پلیٹ کہہ لیجئے، کپ کہہ لیجئے، یا یہ کہ ایک دم یعنی جو 2-4 روپے کی رہتی ہے، ایسی چیزوں کو بھی لوگ کوئی مانگ لے تو منع کر دیتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ مثلا کسی پڑوسن نے، کسی بھابھی نے، کسی آنٹی نے بازو سے یہ چیز مانگ لی کہ آج میرے گھر میں اچانک تیل ختم ہو گیا، ایک کپ تیل دے دو، تو یہ کہہ دیتی ہے یہ عورت کہ میرے گھر میں اب بھی تیل ختم ہوا، میرے گھر میں اچانک چائے ختم ہو گئی، مہمان آ گئے، اب کوئی باہر لانے والا نہیں ہے، تو فوراً انکار کر دیتی ہے میرے گھر میں ہے ہی نہیں، جیسے تو نے مانگا ادھر میرے یہاں بھی ختم ہو گیا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کسی نے مہمان آگے چمچ مانگ لیا، دیگچی مانگ لی، پلیٹ مانگ لی تو منع کر دیتا۔ یہ وہ بندہ ہے جو خود غرض رہتا ہے، جو مطلبی رہتا ہے، جو سیلفش رہتا ہے، جس کو حساب و کتاب کی کوئی پرواہ نہیں، جس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، لاپرواہ ہو کے زندگی جیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، تم دیکھنا چاہتے ہو ایسے بندے کو تو دیکھو اس میں یہ بری عادت دکھے تو سمجھو کہ یہ وہ بندہ ہے۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ ارحنا یا بلال، اے بلال میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان کہو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی نماز سے نبی کے دل کو سکون پہنچتا تھا، اور جب کبھی ہم نماز چھوڑتے ہیں، نماز سے لاپرواہ رہتے ہیں، نبی کے دل کو ہم زخمی کرتے ہیں، نبی کے دل کو ہم پریشان کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر کے جا رہے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، آخری وقت میں انسان اپنے فیملیز کے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہی تھی وہ یہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم کر۔ یعنی حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ فرماتے کہ ہم نے قریب کان لگا کر کے سنا تو نبی کے آخری کلمات یہ تھے کہ نماز کی فکر کرتے رہنا، نماز کی فکر کرتے رہنا۔ وما ملکت ایمانکم، دوسری بات جو آپ کے انڈر میں، جو آپ کے زیر نگرانی، جو آپ کی سرپرستی میں جو لوگ غریب یا کوئی یتیم یا آپ کے نگرانی میں کسی نے کسی کو ڈال دیا ہے تو اس کا خیال رکھنا، اس میں نوکر بھی ہے، اس میں غلام بھی ہے، اس میں یتیم بھی ہے، اس میں وہ لوگ، وہ رشتہ دار بھی ہے جس کے آپ رسپانسبل ہیں، جس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ چوتھی نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ۔ پانچویں نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بچے سے کی، وہ یہ وأمر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرتے رہنا۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات جو اچانک ذہن میں آئی وہ یہ سمجھا دیتا ہوں۔ نماز ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، نماز ایک بندگی ہے، اور دنیا میں ہمارا وجود عبادت کی وجہ سے ہے، اور جس دن ہم عبادت کی فکر چھوڑ دیں گے ہمارا وجود ختم ہے۔ یہ اتنا موٹا فارمولہ ہے اس امت کے لیے کہ اس کو سمجھنا بڑا ایزی ہے۔ اس کو سمجھیے آپ ایک ایگزامپل سے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنگ بدر لڑ رہے، 313 آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے صحابہ، سامنے 1000 کا لشکر ہے، اور آپ سامنے 1000 ہے، ظاہر ہے کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے۔ جو گنیت سمجھتے ہیں، میتھمیٹکس سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر پیچھے کی سائیڈ میں کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں سر رکھے ہوئے بدر کے میدان میں۔ ایک دن پہلے، کل بدر ہونا ہے، کل جنگ ہونی ہے، اور وہاں پر آپ دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا میں جس آہوزاری سے آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، جس میں یہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد ابدا، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت 313 اگر آج یہ مٹا دیے گئے، اگر آج یہ ہلاک کر دیے گئے، اگر آج یہ مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو روئے زمین پر کبھی آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ دعا کون سی تھی؟ آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ ہم آج جو جمعہ پڑھ رہے ہیں یہ اس دعا کا نتیجہ ہے، ہم اس دعا کے صدقے پڑھ رہے ہیں۔ وہ دعا اس دن نہیں ہوتی، اور یہ دعا ایسی دعا نبی ہی مانگ سکتے ہیں۔ انسان، ایک عام انسان، نارمل انسان اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر یہ مار دیے گئے تو تیری عبادت نہیں ہوگی۔ نبی یہ دعا کر رہے ہیں، کبھی نہیں ہوگی عبادت، اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر آج یہ مار دیے گئے تو تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ آپ یہ سمجھیے، جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی اذانیں ہوتی ہیں یا ہوتی رہی ہے یا ہوتی رہے گی، یہ سب کچھ اس دعا کا رزلٹ ہے، اس دعا کا نتیجہ۔ وہ نہیں ہوتی تو میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ نہیں ہوتی تو آپ سامنے نہیں ہوتے، ہم کلمے والے نہیں ہوتے، ہم نمازوں والے نہیں ہوتے۔ اللہ نے مدد فرمائی ان 313 کی، تو پھر وہاں سے اچھا وہاں عبادت نہیں ہوگی، اس کا مطلب نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا، دین کا کوئی رکن نہیں ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا، اخلاق نہیں ہوں گے، بس چاروں طرف ایک جنگل راج ہوگا، فسادی لوگ گھوم رہے ہوں گے، چاروں طرف خون خرابہ ہوگا، کرپشن ہوگا، چاروں طرف فاسق، فاجر، کافر، مشرک لوگ رہیں گے، ایک بھی
ایمان والا نہیں ہوگا، یہ مطلب تھا۔ نبی کی اللہ نے مدد فرمائی اور آج اس کے صدقے ہم ہیں۔ اب آپ اس سے رزلٹ نکالیے کہ وہ 313 بڑے، پھر بڑھتے رہے، پھر مدینہ ایک ریاست بنی، پھر جنگ بدر کے بعد جنگ احد، پھر لاسٹ جنگ غزوہ تبوک، پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ آئی، پھر خلافت عباسیہ آئی، اس کے بعد ترکی کی حکومت، اور یہ سلسلہ، اس کے بعد ہندوستان میں مغلوں کی حکومت۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے اس دعا کا۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو ہم نہیں ہوتے۔ اب اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے، عبادت ہے تو ہمارا وجود ہے، اور عبادت ہم نے چھوڑ دی نعوذ باللہ اور اس سے لاپرواہ رہے تو ہمارا وجود بھی پھر خطرے میں ہے۔ آج ہماری مسجدوں پر، ہمارے اذانوں پر، ہمارے برقعے پر، ہمارے قرآن پر نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کل پرسوں جو حیدرآباد کے کسی ایم ایل اے نے کی ہے، راجہ سنگھ نے، یہ سب کچھ اگر ہم عبادت سے منہ پھیریں گے، عبادت کا مطلب اگر ہم دین کے ہر کام سے منہ پھیریں گے تو پھر یہی ہوگا، پھر ہمارا وجود خطرے میں ہے، ہماری نماز خطرے میں ہے، ہمارے نبی کی شان خطرے میں ہے، ہمارا قرآن کی اہمیت اور عظمت خطرے میں ہے، ہر چیز خطرے میں ہے، ہر چیز پر لوگ انگلی اٹھائیں گے، ہر چیز پر نشانہ بنائیں۔ اگر ہم متحد ہو کر اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اپنی عبادت کی فکر کریں گے، اپنے کو بنانے سنوارنے کی فکر کریں گے، لوگوں کو عبادت گزار بنانے کی فکر کریں گے، لوگوں کو دعوت دینے کی فکر کریں گے، تو ظاہر ہے پھر ہمارا وجود ہے، پھر یہ بڑھے گا، پھولے گا، پروان چڑھے گا، ترقی کرے گا، اور کسی دور میں جو دن اس امت مسلمہ نے دیکھے ہیں وہ دن پھر سے آئیں گے۔ اگر ہم جو عبادت پوری شریعت پر محیط ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے تب، اور اگر ہم نے عبادت پکڑ لی صرف کسی ایک چیز کو، قرآن خوانی کر لی، بکرا ذبح کر لیا، ٹوپی پہن لی، برقع پہن لیا، باہر نکلے تو ہاں شادی بیاہ میں برقع چھوڑ دیا، اور یعنی خاص موقعوں پر ہم نے دین کو ایک رسمن، جیسے ہمارے ہندو بھائی رسمن کرتے ہیں، رواجن کرتے ہیں ایک دھرم کے طور پر، وہ زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر نہیں کرتے۔ اگر ہم بھی انہی کی طرح صرف رسمن کرنے لگیں تو ظاہر ہے پھر ہمارا وجود نہیں ہے، ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ اس لیے یہ وہ بات ہے جو لقمان حکیم اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، مطلب عبادت کرتے رہنا، دوسروں کی عبادت کی فکر کرتے رہنا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا